حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا دل افروز ہے۔ بڑے نڈر تھے، جرنیل تھے، تاجر تھے، گورنر تھے، لیکن ایک موقع پر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ اب ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا گیا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا خوبصورت چہرہ ہے، لمبا قد ہے، بھرا ہوا سینہ ہے، اکڑی ہوئی گردن ہے، یعنی حکمرانی کے لیے جتنی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ سب ان میں پائی جا رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ حضرت ثمامہ کہتے ہیں گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی گئی؟ تو حضرت ثمامہ کہتے ہیں نہ آپ کی تکلیف کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہی راحت کا کوئی خدشہ ہے، جو جی چاہے کر لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ پھر اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا ان کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا، کوئی رنج تو نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، ان کو کوئی دکھ تو نہیں ہم نے پہنچایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جائیے میں نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگے، اشارہ آبرو ہو اور ان کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ ہے، پھر فرماتے ہیں جتنا غصہ ہے نکال لو، لیکن ایک دفعہ میرا چہرہ تو دیکھو۔ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، مدینے کی گلیاں نہیں دیکھی تھی، اچھا وہ نہیں دیکھتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ کہنے لگے میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا ہماری طرف دیکھ تو لو۔ پھر وہی جواب حضرت ثمامہ کا، جائیے میں نہیں دیکھتا آپ کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، مسکرا کر فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھ سے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں حضرت ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھی، ان سے کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جاؤ، جا کر اس کو مدینے سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے ان کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے ہیں، محکوم بھی دیکھے ہیں، جرنیل بھی دیکھے ہیں، مگر اتنا حوصلے والا آدمی کبھی نہیں دیکھا، ذرا ان کے چہرے کو تو دیکھوں ہے کیسا۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھا، اب دیکھنے کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دوڑ لگا دی۔ حضرت ثمامہ فرماتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے لیکن دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، تم پھر آ گئے، کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ تب چھوڑا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی محبت ایسی ہی چیز ہے، جو لوگ حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا، پھر ان کو دنیا کی حسین چیزوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے جو حضور سے محبت کی ہوتی ہے نا، انہوں نے جو اپنے دل میں حضور کا ایک نقشہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، انہیں وہ بڑا لطف دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس پوری کائنات میں حسین ترین اگر کوئی شے ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔